پر محمد والی محمد صلوات اللہم صلی علی محمد برائے خوشنودی قلب ناظرین حضرت زہرا بلندر نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد والی محمد برائے خوشنودی و تعجیل ظہور حضرت بقیت اللہ بآواز بلند نعرہ الصلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ سورہ فاتحہ بنظر سیدہ کونین و خاندان نبوہ۔ اللہم صلی علی محمد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وبه نستعين وهو خير معين۔ الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماؤه الآدون ولا يودي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين حبيبنا حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم مصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين سيما لبقية الله الأعظم على الأرضين روحي وأرواحنا العالمين لمقدم ترابه الفداء بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ امام زمانہ بلند تر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تر تعریفیں، تمام تر حمد و ثنا اسی ذات واجب کے لیے جو ہم سب کا پالنے والا، خالق و مالک، ہم سب کا معبود ہے۔ وہ خدا کہ جس کی نعمتیں بے شمار ہیں، وہ خدا کہ جس کی عطائیں لازوال ہیں، اور بجائے یہ کہ میں اپنے لفظوں میں آپ کی خدمت میں کچھ کہوں، ہمیشہ کی طرح اس ہستی کی زبان میں اللہ کی تعریف کہ جس کا فرش مجلس یہاں بچھا ہوا ہے، میری بیوی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ صلی اللہ علیہ ان کے جملے کہنے سے پہلے دو جملے، ایک عالم دین کے اور بہت ہی خصوصیت کے ساتھ، کہ ہم سب جو یہاں جمع ہوئے ہیں در حقیقت مجلس میں نہیں جمع ہوئے، در فاطمہ زہرا پہ جمع ہوئے ہیں۔ یہ در فاطمہ زہرا ہے۔ کہتے ہیں کہ پروردگار نے یعنی اولین سے آخرین تک انسانوں کو پیدا کیا نا، ان میں سے پروردگار عالم نے بہت سو کو توحید کی فطرت پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے اللہ کو مانا۔ پھر ان میں سے کچھ وہ کہ جنہوں نے آل محمد سے محبت کی، اور پھر ان میں سے کچھ وہ لوگ کہ جنہوں نے پروردگار عالم کے لطف و کرم کے ذریعے در زہرا کو پا لیا۔ تو میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے در زہرا کو پا لیا ہے، اور اس در پہ جو بھی آ جائے وہ خالی ہاتھ کبھی لوٹتا نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم اس بی بی کے در پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اس بی بی کے در پہ جو ہے موجود ہیں جہاں سے کبھی بھی کوئی خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اور جیسا کہ آپ سب کی خدمت میں شاید عرض ہو چکا ہے کہ آج مجھ حقیر کے جو ہے وہ علم سے جو موضوع خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے زہرا آئینہ رحمت۔ تو میں اور آپ آج اس درس رحمت کے خزانے لے کے جائیں، جو کچھ بھی سمیٹ سکتے ہیں لے کے جائیں، اور یقیناً روزانہ سب کچھ لے کے جائیں جو بیان کیا جا رہا ہے۔ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ماشاءاللہ مجھ سے زیادہ صاحبان علم یہاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر سال میں کہتی ہوں کہ بڑی مجھے اس چیز کی لغزش ہوتی ہے آپ کے سامنے پڑھتے ہوئے کہ آپ سب کا علم مجھ سے زیادہ ہے، لیکن بہرحال جو بھی میرے پاس تھوڑی بہت جو معلومات ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے تو لے کے جانا ہے کہ خوشا نصیب ہمارا کہ ہم در فاطمہ زہرا پر ایک فارسی کا جملہ آپ کی خدمت میں پیش کروں میں، بہت ہی خوبصورت جملہ استاد محترم کا ہمارے، اور وہ دعائیہ جملہ ہے، اور خدا یقیناً اس دعا کو ہمارے حق میں اس فرش اعضا کے صدقے میں قبول کرے۔ خدا مارا خون کیے چشمان حضرت زہرا قرار بدہت۔ پروردگار عالم مجھے اور آپ کو حضرت زہرا کی آنکھوں کی ٹھنڈک انشاءاللہ قرار دے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے درود پڑھیے محمد۔ عزیزان من، جب میں اور آپ اللہ کی تعریف کی جانب چلتے ہیں تو بے شک ان ہستیوں نے بتایا دکھایا کہ اللہ کی تعریف کیسے کرتے ہیں۔ میں اور آپ تو سمجھ نہیں سکتے تھے، اندازہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اللہ کی تعریف کیسے کی جانی چاہیے، بجز اس کے کہ یہ ہستیاں مصلی مناجات پہ بیٹھی، اور انہوں نے مجھے اور آپ کو سکھایا۔ اور ہمیشہ ایام فاطمیہ میں کوشش ہوتی ہے کہ حضرت زہرا کی ہی مناجات کے جملے، دعا کے جملے بی بی کے پیش کیے جائیں، تاکہ میں اور آپ سیکھیں، صرف ائمہ معصومین میں مرد حضرات نہیں بلکہ یہ جو خاتون ہیں، انہوں نے، میں ابھی ساری مجلسوں میں کہہ رہی ہوں اور بہرحال کہنا بھی چاہیے کہ 18 سالہ زندگی، پیناسونک کی کوئی مشینوں کی فوڈ فیکٹری نہیں تھی بی بی کے پاس، ٹھیک، اور سارے دن کے گھر کے کام، اور اس کے بعد جب مصلی پہ کھڑی ہوتی کس قدر خلوص کے ساتھ، کتنی محبت کے ساتھ عشق الہی میں ڈوبی ہوئی مناجاتیں خدا کے بارگاہ میں۔ میرے اور آپ کی طرح تھکی ہوئی
نمازیں نہیں ہوتی تھیں. کیوں؟ کیونکہ جب عشق ہو جائے تو پھر ویسے ہی جو ہے خلوص خدا کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے. آپ دیکھیں وسائل نہیں تھے، محنت کشی تھی کتنی زیادہ. آپ سب ماشاءاللہ سالوں سے جو ہے سن رہے ہیں، ہماری طرح وسائل نہیں تھے، سب کچھ کتنی کم زندگی، لیکن اس کے باوجود کتنا پیورلی خدا کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرنا. صحیفۃ الزہرا وجود میں آ گئی، اتنی مناجاتیں پیش کر دیں. خطبہ فدق کا تو ایک آپ کارنر رکھ دیں، وہ تو ایک الگ ہی پورا معاملہ ہے. تو اس اعتبار سے صحیفۃ الزہرا کی مناجاتیں ایک الگ. پھر مزید پیغمبر سے جو دعائیں بی بی نے بطور تحفہ کے لیں، اور یعنی بطور تحفہ نہیں کہتے ہیں کہ معنوی تحفہ اور اخلاقی توشے کے طور پہ لیں. ان دعاؤں میں سے ایک دعا کے چند جملے کہ بی بی فرماتی تھی اللہ کی بارگاہ میں پیغمبر سے ایک دعا لی تھی، اور بہت شوق سے پروردگار عالم کی بارگاہ میں فرماتی، اے خدا، اے خیر، اے احسانوں کے عنایت کرنے والے. اور پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہیں اے اپنی عطا میں بہت جلدی کرنے والے. پھر کہتی ہیں پروردگار میں تجھے اس اسماء سے پکارتی ہوں، یعنی اس نام سے پکارتی ہوں کہ جس سے وہ فرشتے تجھے پکارتے ہیں کہ جو کہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ فرشتے کہ جو تیرے نور کے ارد گرد ہیں اور عرش کے پاس ہیں اور تیری تسبیح کرتے ہیں. میں نے چونکہ رحمت کا ذکر کرنا ہے نا، تو اس مناجات میں سنیے کہ بی بی اللہ سے اللہ کی رحمتوں کا ذکر کرتے ہوئے دعا مانگ رہی ہیں. پھر بی بی کہتی ہیں پروردگار میں تیرے اس اسماء کے ذریعے تجھے پکارتی ہوں کہ جس کے ذریعے موسیٰ نے کوہ طور پہ دائیں جانب جب تجھے پکارا تو تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. پھر بی بی کہتی ہیں کہ میں تجھے اس اسماء کے ذریعے پکارتی ہوں کہ جب حضرت داؤد نے تجھے پکارا تو تو نے ان کی دعا کو قبول کر لیا. پھر کہا کہ جب جناب ایوب نے پکارا، اس اسماء کے ذریعے پکار رہی ہوں جس کے ذریعے جب انہوں نے پکارا تو نے ان کی بیماری کو ان سے دور کر دیا. اور پھر جناب سلیمان کا ذکر کہ اس نام کے ذریعے تجھے پکارتی ہوں کہ جب جناب سلیمان نے پکارا تو نے ان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا اور ان کے تابع کر دیا چیزوں کو. اور پھر ایک مقام پہ بی بی فرماتی ہیں کہ پروردگار جو تو نے مجھے عنایت کیا ہے رزق، اس پر مجھے قناعت کرنے کی توفیق دے. میرے گناہوں پہ پردہ ڈال. وہ کہ جو طاہرہ ہے، صدیقہ ہے، زاکیہ ہے، مرضیہ ہے، راضیہ ہے، وہ کہہ رہی ہے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اور ہمیں اور آپ کو تو یاد ہی نہیں ہوتے نا ہم نے کب کون سے گناہ کیے. ہم تو اللہ کافی اللہ شافی بالکل سیٹ اور فٹ ہیں. ٹھیک، تو کہتے ہیں بی بی کہتی ہے میرے گناہوں پہ پردہ ڈال دے. اور پھر اس کے بعد بی بی کہتی ہیں پروردگار عالم میں جب تک زندہ رہوں میرے لیے اپنی عافیت قرار دے، اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرما. درود پڑھیے محمد اللہ. اب جب کہ رحمت پہ میں نے بی بی کی دعائیہ جملوں کو ختم کیا، یہیں سے میں خدا کی رحمت کی بات کروں اور پھر میں حضرت زہرا کو آئینہ رحمت کے زمر میں آپ کی خدمت میں 2-3 ذکر فضائل کے جملے پیش کروں، اور پھر میں اور آپ اللہ کی رحمت کس ذیل میں کچھ حاصل کر سکتے ہیں 2-3 اعمال کے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اپنے مسائل پیش کرتے ہوئے اپنے بیان کو ختم کروں. کہتے ہیں لا تقنطوا من رحمت اللہ. اللہ نے قرآن میں وارن کیا ہے مجھے اور آپ کو، میری رحمت سے مایوس مت ہونا. کیوں؟ لا ییأسوا من روح اللہ الا القوم الکافرون. میری رحمت سے تو سوائے کافرین کے کوئی مایوس ہی نہیں ہوتا. تو پتہ چلا میں اور آپ اگر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے تو ہم جماعت کافرین میں شامل ہو جائیں گے. لا تقنطوا من رحمت اللہ. اور اللہ کی رحمت کا عالم یہ ابھی، یعنی میں تو کیا کہوں کہ اللہ کی رحمت کا ہم ایک عکس، ایک نور، ایک کرن بھی دیکھنے سے قاصر ہیں. ایک روایت فقط میں پیش کروں آپ کی خدمت میں. دستغیب شیرازی نے سورہ رحمان کی تفسیر میں لکھا، اور یہ روایت ہے ہمارے امیر المومنین شاہ خیبر حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کا لکھا ہوا نام دیکھے کہیں پہ پڑا ہوا اور اس کو اسم کو احتراماً کہیں اٹھا کے رکھ دے، بچیاں بھی یہاں موجود ہیں بہت زیادہ کیئرفلی، کہتے ہیں کہ اگر اس کو کہیں پہ رکھ دے تعظیم کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، اس کے والدین کو بخش دیا کرتا ہے. دوسری رحمت
کہا کہ اگر اس کے والدین کسی پریشانی میں گرفتار ہیں تو ان کی پریشانی کو دور کر دیا کرتا ہے، اگر اس کے والدین آسانی میں ہے تو ان کے بخت میں اور اقبال میں جو ہے وہ اضافہ کر دیا کرتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ مزید یہ کہ اس کے والدین کو صدیقین کی صف میں شامل کر دیا کرتا ہے۔ یہ خدا کی رحمت، فقط اس کے اسم کی تعظیم اگر کوئی بچہ کرے تو اس کے والدین کو اتنی، یقیناً اول دنیا سے لے کے آخر دنیا تک پروردگار عالم نے اپنی رحمت کے دریا بہا دیے ہیں چہار سو، سارے اس کی رحمت کے دریا کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اور یقینی طور پر خدا کا نام رحمان ہی اسی ذیل میں ہے کہ خدا کی رحمت چہار سو پھیلی ہوئی ہے۔ اور آپ سب ماشاءاللہ دعائیے کو میل کے پڑھنے والے، امیر المومنین نے پہلا واسطہ ہی خدا کی رحمت کا دیا، اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، اے پروردگار تیری وہ رحمت جو ہر شے پہ چھائی ہوئی ہے، ایک نہیں ہر شے پہ۔ لیکن جب ہم کلی طور کے بعد جو ہے وہ جزوی طور پر اللہ کی رحمت کو دیکھنا شروع کرتے ہیں، کیونکہ دقت کے طور پر اگر ہم اس کو نظر کرنا شروع کرتے ہیں، اس کو درک کرنے کے لیے قرآن کے بارے میں خود خدا قرآن کی سورہ نحل میں کہتے ہیں رحمت و بشریٰ للمومنین، پروردگار عالم کہتا ہے رحمت بھی ہے بشارت بھی ہے تمہارے لیے۔ پتہ چلا کہ پروردگار عالم کی تو رحمت ہر چیز پر ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ قرآن کو ہمارے لیے رحمت بھی بنایا اور بشارت بھی۔ اب پھر اس کے بعد سورہ انبیاء کی وہ مشہور و معروف آیت جو ماشاءاللہ ربیع الاول میں ہمارے دوسرے بھی مکتب کے لوگ شد و مت کے ساتھ پڑھتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ بہت ہی دقت طلب بات ہے، مسلمین کے لیے نہیں، مومنین کے لیے نہیں، منافقین کے نہیں، عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا رسول کو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مرحلہ وار گفتگو مجھے اس لیے پیش کرنی ہے تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں کہ زہرا میں کیا رحمت ہے۔ ٹھیک، قرآن رحمت ہو گیا، رسول اللہ رحمت ہو گئے۔ اچھا رسول اللہ رحمت ہو گئے نا، لیکن رسول اللہ کہہ کے چلے گئے میرا پہلا بھی محمد، میرا درمیانہ بھی محمد، میرا آخری بھی، ہم سارے کے سارے محمد۔ اسی لیے امام علی نقی علیہ السلام اسی لیے میرے مولا نے زیارت جامعہ کبیرہ میں ببانگ دوحل ہم سے کہلوایا کہ کہو کہ سلام علیک یا اہل بیت النبوہ و موضع الرسالہ و مختلف الملائکہ و محبت الوی و بیت الرحمہ و معدن الرحمہ، کہ سلام ہو آپ پر اے اہل بیت نبوہ، کہ جو ہے یعنی کہ پیغام خدا کے آنے جانے کی جگہ ہے، ملائکہ جہاں پہ آتے جاتے ہیں وہی نازل ہوتی ہے، اور اس کے بعد کیا کہا معدن الرحمہ، کہ جہاں پہ رحمت کے خزانے نکلتے ہیں۔ تو پتہ کیا چلا، رسول اللہ ہی رحمت نہیں ہے، بلکہ پھر یہ سلسلہ رحمت جاری و ساری ہے۔ اور پھر ایک اور دلیل کے طور پر اصول کافی کی روایت، امام سجاد علیہ السلام کی روایت، مولا فرماتے ہیں نحن الذین بنا یمسک اللہ السماء ونحن بما ینشر الرحمہ، کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جس کی وجہ سے اللہ نے آسمانوں کو روکا ہوا ہے، اور ہم ہی وہ ہیں جن کے زیر سایہ رحمت کو قرار دے دیا ہے۔ اور ایک اور مقام پہ امام سجاد ہی نے فرمایا نحن واللہ شجرۃ النبوہ و بیت الرحمہ، کہ اللہ کی قسم ہم ہی شجرۃ النبوہ یعنی نبوت کا درخت ہے اور رحمت کا گھر ہے۔ اب مجھے کہنے دیجئے، اب دل کو تھام کر حوصلہ رکھ کے سنیے گا، رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ جامعہ کبیرہ میں امام ہم سے کہلوا رہے ہیں کہو کہ ہم معدن الرحمہ ہیں،
یعنی کہ رحمت کی کان ہے. اور اس کے بعد امام سجاد کہہ رہے ہیں ہم رحمت کا گھر ہیں. پھر کہہ رہے ہیں کہ ہمارے زیر سایہ رحمت قرار دی جاتی ہے. جو عالمین کے لیے رحمت ہو, اس رحمت کی رحمت کو, جو پوری کائنات کے لیے رحمت کے لیے معدن ہو, خزانہ ہو, اس ظرف کو کہتے ہیں فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ. گویا ظرف رحمت ہے حضرت زہرا, اور اس میں سمایا ہوا ہے دریائے رحمت محمد والے محمد علیہ السلام. اب میں اور آپ کیسے جانیں کہ فاطمہ کیا ہے؟ میں اور آپ کیسے وہ پہچانیں کہ رحمت فاطمہ کیا ہے؟ آئینہ رحمت ہے فاطمہ, اور خدا کی رحمت تو پھر تو بہت ہی دور کی بات ہے. ایک دو جملے عرض کروں, وہ کیوں نہ آئینہ رحمت ہو کہ جس کے ارد گرد 70,000 مقرب فرشتے موجود ہوں. عمالی صدوق کی روایت کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم نے راوی سے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا وہ ہے کہ جو تمام خواتین کی جو ہے وہ سردار ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ صرف اپنے دور کی؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں, وہ تو مریم کے لیے تھا کہ وہ اپنے دور کی تھی, لیکن میری بیٹی فاطمہ وہ ہے کہ اولین سے آخرین تک جتنی خواتین ہیں سب کی سردار ہے. اور وہ جب محراب میں کھڑی ہوتی ہے تو پروردگار عالم کی 70,000 مقرب فرشتے اسے بالکل مریم کی طرح ندا دیتے ہیں کہ تم ہی اللہ کی چنی ہوئی ہو, تم ہی پاک و پاکیزہ ہو, اور تم ہی اللہ کی منتخب کردہ ہو. اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا, تیری چوکھٹ ہے کہ قرآن کا قبلہ زہرا, آیتیں کرتی ہیں آ کے تجھے سجدہ زہرا, اور تیری چوکھٹ پہ کھڑا ہے جو فقیروں کی طرح, ہوگا وہ بھی کوئی جنت کا فرشتہ زہرا. درود پڑھ دیجئے نا محمد والے محمد کا. کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ, کب ہے شمار میں تیری نعمات فاطمہ. اس نور کو زمین پر لائی تیری دعا, عباس ہم پہ ہے تیری سوغات فاطمہ. اور پڑھتی نماز منہ پہ ہے, پھرتے ہیں ان کے منہ تجھ پر جو بھیجتے نہیں صلوات فاطمہ. نعرہ حیدری, مجھے امام زمانہ بلند سے بلند صلوات. آئینہ رحمت حضرت زہرا ہے. ان کے اعتبار سے ایک صرف روایت آپ کی خدمت میں ذکر فضائل کے طور پر اللہ نے کہا ہے, اللہ کے پاس رحمت ہے نا, اللہ کہتے ہیں کہ مایوس نہیں ہوتا کوئی بھی جس کے پاس رحمت ہوتی ہے. حضرت زہرا سے کبھی کوئی مایوس نہیں ہوا, چاہے وہ دنیاوی معاملہ ہو چاہے وہ دینی معاملہ ہو. کہتے ہیں تفسیر حسن عسکری کی روایت ہے کہ ایک جب خاتون آئی اور کہ جس کی جو ہے ماں کو نماز کے اندر جو ہے وہ مسئلہ تھا. آپ دیکھیں بہت ہی معذرت کے ساتھ, خدا ہمارے جیسے کو ایسے شر سے بچا کے رکھے. جب عالم یا عالمہ بن جائیں آپ, جی ہم تو کچھ ہو گئے, اب بیچارہ کوئی ایک مرتبہ آیا سوال کرنے, کیا یہ تو پیچھے ہی پڑ گیا ہے ہمارے ہے. حضرت فاطمہ زہرا کے علم کا کیا کمال تھا. وہ عورت ایک بار آئی, میری ماں کو یہ مسئلہ, اچھا بھئی انہوں نے جو بھی تھا عرض کیا, اس کے بعد پھر آئی 10 ٹائمز آئی, 10 مرتبہ آئی, یہاں تک کہ خود وہ شرمندہ ہو رہی. پروردگار عالم سے پناہ مانگنی چاہیے خصوصاً دینی علم حاصل کرنے والوں کو کہ اللہ ایسے شر سے بچا کے رکھے. آپ سب بھی ماشاءاللہ دینی طالب علم ہیں, ہم سب کو خدا جو ہے شر سے بچا کے رکھے. کہتے ہیں کہ جب وہ 10ویں مرتبہ آئی اور وہ شرمندہ ہوئی خود سے کہ میں آپ سے بار بار پوچھ رہی ہوں, بی بی نے اسے مایوس نہیں کیا, کسی بار بھی مایوس نہیں کیا, کسی بار بھی دھتکارا نہیں, کسی بار بھی اسے جو ہے وہ
کہہ لیں کہ یعنی کہ واپس نہیں کیا، بلکہ ہر بار اس کو پر امید رکھا، ہر بار اس کو جو ہے وہ اپنے در سے عنایت کیا۔ اور اس کے بعد جب اس نے کہا کہ بی بی میں شرمندہ ہوں، آپ سے بار بار پوچھ رہی ہوں، تو بی بی کا جواب سنیے گا۔ پہلے بی بی نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی کہے کہ فلاں فلاں سامان تم چھت پہ پہنچا دو اور اس کی اجرت تمہیں اس زمانے کے لحاظ سے 1 لاکھ جو ہے وہ دینار اور اتنی ہو، تو کیا تم نہیں کرو گی؟ تو اس نے کہا کہ بے شک میں کروں گی۔ اب بی بی کا جملہ سنیے گا۔ ہم اصل میں آخرت کے فائدے اور اس کے اجر و ثواب کو بھول کر دنیا کی نگاہ سے اپنے عمل کو دیکھتے ہیں، اس لیے اس کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں جس میں نہیں جانا چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ بی بی نے پھر اس کے بعد کہا کہ یہ جو میں تمہیں ہر مرتبہ مسئلہ بتا رہی ہوں، ہر بار جواب دے رہی ہوں، میرے لیے ہر بار اس کا جو اجر خدا کی بارگاہ میں ہے وہ تحت الثری سے لے کر عرش اولی تک موتیوں سے لبریز فضا ہے۔ درود پڑھے محمد والے محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ ایک دفعہ درود پڑھ دیں محمد والے محمد۔ آئینہ رحمت ذات ہے فاطمہ زہرا کی، اور جب دشمنوں کی بات آ ہی چلی ہے تو دو چار جملے اسی ذیل میں عرض کرتی چلوں کہ لوگوں نے اسی جو ہے وہ دشمنی میں رسول کی 3-4 بیٹیاں قرار دے دیں، لیکن جس در سے کوئی کبھی مایوس نہیں گیا، ہمیشہ رحمت ہی برستی رہی، پھوٹتی رہی، وہ فقط اور فقط در فاطمہ زہرا تھا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا نا، نبی کی بیٹیاں اگر 4 ہیں تو ماشاءاللہ خدا کے دین کا مقدر فقط بطول ہی کیوں، علاج ذوف پیمبر فقط بطول ہی کیوں، امام بچوں کی مادر فقط بطول ہی کیوں، مباہلے میں ہے دختر فقط بطول ہی کیوں، ہے جن کے عرش پہ نوکر فقط بطول ہی کیوں، ملک ہیں جن کے گداگر فقط بطول ہی کیوں، وجود سورہ کوثر فقط بطول ہی کیوں، اگر بطول ہے دیگر تو کائنات میں لاؤ، وگرنہ چوکھٹ زہرا پہ آ کے سر کو جھکاؤ۔ عزیزان من، اب آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں اور یہیں سے پیغام مجلس کے لیے جو ہے وہ ربط کروں کہ حضرت زہرا کی ذات آئینہ رحمت، اب ہم اور آپ جو اس در سے جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، اور جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ مقرب جو ہے فرشتے زہرا کو اپنے حالے میں لیے ہوئے، ایک بہت ہی نورانی حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے جو ہے وہ ربطے پیغامات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ کہتے ہیں معصوم کی حدیث ہے، ہمارے ایک جو ہے فاضلہ قوم نے اس کو کہہ لیں کہ بیان کیا، کہتے ہیں کہ جو بھی، یہ تو ابھی آپ نے فاطمہ زہرا کے بارے میں سنا نا کہ انہیں مقرب جو ہے فرشتوں نے اپنے حالے میں لیا ہوا ہے، میں اور آپ کہا جو فاطمہ زہرا کی محبت میں اپنے قدم کو بڑھاتا ہے، اب یہ چاہے کسی بھی لحاظ سے ہو، عمل کے لحاظ سے ہو اور بھی چیزوں میں ہو، مطلب کسی بھی لحاظ سے ہو، کہتے ہیں کہ جو بھی جناب فاطمہ زہرا کی محبت میں قدم بڑھاتا ہے تو کہا اس کے لیے بھی اللہ نے فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے جو زندگی میں اس کا اور مرنے کے بعد اس کی قبر کا طواف کرتے ہیں۔ تو کیوں نہ میں اور آپ حضرت زہرا کے وجود اقدس کی رحمت سے فیضیاب ہوں
اپنی زندگی کے لیے بھی اور انشاءاللہ تعالیٰ قبر کے لیے بھی. خصوصیت کے ساتھ یوں تو ہر عمل خیر میرے اور آپ کے لیے رحمت ہوگا، لیکن آج کی اس فرش مجلس کے لیے 3 چیزوں کا ذکر جو ہم سب کے ذہن میں ہے اور دل میں ہے، معلومات میں ہے، مگر چونکہ ممبر سے خصوصیت کے ساتھ کہہ لیں کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جاتا ہے تو ہمارے اندر وہ بیدار ہوتا ہے کہ اچھا یہ کرنا چاہیے ہمیں. مثلا سب سے پہلی چیز کہا کہ اول وقت کا نماز پڑھنا انسان کو اللہ کی رحمت کے سائے میں لے کے جاتا ہے، اور وجود اقدس حضرت زہرا کے وسیلے سے حتمی طور پر قبر میں اور حشر میں انشاءاللہ تعالی رحمت کا سایہ نصیب ہوگا. دستغیب شیرازی نے اس روایت کو خصال صدوق کے حوالے سے لکھا ہے کہ پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، کہ رسول اللہ نے فرمایا ان گروہوں کا ذکر کیا ہے کہ کچھ گروہ ایسے ہیں کہ جو قیامت کے دن رحمت کے سائے میں ہوں گے. ان میں سے ایک گروہ خصوصیت کے ساتھ فرمایا کہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو جملے کچھ اس طرح سے ہیں حدیث کے کہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے جب وہ ہٹ جاتے ہیں مگر دل ان کا مصلی پہ رہ جاتا ہے. تو یہ تعبیر ہے اول وقت نماز کی، یعنی وہ چلے تو جاتے ہیں مصلی سے، اور اس کی بہترین مثال حضرت فاطمہ زہرا ہے. یعنی مصلی سے بی بی چلی جاتی تھی، امور خانہ داری میں لگتی تھی، لیکن جیسے ہی دوسری نماز کا وقت ہوتا تھا بی بی کا دل عشق الہی میں ڈوبا ہوا. اور آپ سب کو معلوم ہے وہ جو نور کا جو ہے ظاہر ہونا، ایسے اول وقت بی بی نماز پڑھنے کھڑی ہوتی کہ بی بی کی پیشانی سے جو ہے وہ نور ساطع ہوتا. خدا کو اتنی یہ بندگی یہ ادا پسند آتی. تو عزیزان من، میں اور آپ اگر اول وقت نماز پڑھیں تو حتمی طور پر بی بی کے صدقے میں اللہ کے سائے رحمت میں جگہ لیں گے. ہدیۃ الشیعہ کی نفیس ترین روایت، خوبصورت ترین روایت امیر المومنین کی. مولا فرماتے ہیں کہ اور اچھا دیکھیں ہم سب جاتے ہیں ماشاءاللہ کربلا جاتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، اللہ ہم سب کو نصیب کرے بار بار. امام حسین کے روضے کی زیارت کرتے ہیں تو ظاہر حسین کہلاتے ہیں. خانہ کعبہ جاتے ہیں تو ظاہر خانہ کعبہ کہلاتے ہیں. لیکن اول وقت نماز کا آپ کمال دیکھیں اور اس کی رحمت دیکھیں. ہدیۃ الشیعہ کی روایت امیر المومنین فرماتے ہیں کہ جو اول وقت نماز پڑھتا ہے وہ زائرین خدا میں شمار ہوتا ہے. اللہ اکبر. فرمایا جو اول وقت نماز پڑھتا ہے وہ زائرین خدا یعنی خدا کی زیارت کرنے والوں میں شمار ہوتا ہے. اور پھر فرمایا کہ اللہ پر پھر یہ یعنی اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ اس کی عظمت اور جو ہے وہ عزت کے لیے کہ پروردگار عالم سے جو وہ مانگے پھر وہ اسے عنایت کر دے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور اسی طریقے سے یہ جو رحمت کا سایہ حضرت زہرا سے چلتا ہوا امام زمان سے متصل مجھے اور آپ کو کرے گا، یہ اول وقت نماز ہی ہے، کیونکہ امام زمان مثل حضرت زہرا اول وقت نماز پڑھنے والے ہیں، اور ہمیں ان سے جوڑنے والا یہ عمل ہمیں امام زمان کے سائے رحمت میں بھی انشاءاللہ لے جانے والا ہے. اب آ جائیے دوسرا عمل جو کہ ہم بہت عام سمجھتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا، آپ یقین کریں مثال ایک وہ بچہ جسے آپ سارے کھلونے دے دیں، وہ ایک لے گا، دوسرا پھینکے گا، تیسرا لے گا، چوتھا پھینکے گا، لیکن ایک وہ بچہ جو بیچارہ شیشے کی دکان کے باہر کھڑا ہوگا جس کے پاس ایک بھی کھلونا نہیں ہے، وہ ترس کے دیکھ رہا ہوگا کہ میرے پاس کاش ایک کھلونا ہو. ان دا سیم وے کچھ ہماری بھی کیفیت ہے. درود و محمد آل محمد. ہمارے پاس سب کچھ ہے لیکن ہمارے پاس ویلیویبل نہیں ہے کیونکہ ہمیں سب کچھ ملا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کہتے ہیں فری آف کاسٹ ملا ہوا ہے، اس لیے
محمد آل محمد ہمیں گاڈ گفٹڈ بہترین تحفہ عظیم ترین رحمت کا سرمایہ ہے۔ اس کا ترجمہ ہی یہی ہے کہ محمد والے محمد پہ رحمت نازل فرما۔ پوچھنے والوں نے پوچھ لیا معصوم سے کہ بھائی آپ جب ویسے ہی رحمت ہیں، ابھی ساری میں نے پیش کی نا آپ کی خدمت میں، زیارت جامعہ کبیرہ آیت، پھر امام کا جملہ، جناب زہرا رحمت، کہا جب آپ سب پہلے ہی رحمت ہے تو پھر دعا دینے کا فائدہ کیا ہے کہ آپ پہ رحمت نازل فرمائے؟ بیچارہ ایسے ہی تھا کوئی، ٹھیک تو لیکن ہمارے اور آپ کے لیے جواب، اور بہترین جواب سنیے۔ معصوم نے فرمایا ایک ظرف لو، بہت ہی خوبصورت جواب مولا کا، کہا ایک ظرف لیا جائے اور اس کو پانی سے بھر دیا جائے، جب وہ ظرف پانی سے لبالب بھر جائے کہا کہ اس ظرف میں مزید پانی ڈال دو، کہا کیا ہوگا؟ کہا جب اس ظرف میں مزید پانی ڈال دے ظرف جو ہے چھلکنے لگ جائے گا، کہا جب چھلکنے لگ جائے گا تو جس کے ہاتھ میں ظرف ہوگا اس کے اوپر وہ چھلکتا ہوا ظرف گرنے لگے گا، اس کو فیضیاب کرے گا۔ مولا نے فرمایا ہم پہ تو اللہ کی رحمت ہے ہی، ہم رحمت والے ہیں، جب ہم پہ درود بھیجا جاتا ہے تو وہ ظرف اور چھلکنے لگ جاتا ہے، جو ہم پہ درود بھیجتا ہے تو خدا اس پہ رحمتیں نازل کرنے لگ جاتا ہے۔ درود پڑھیے نا محمد والے محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ قیمتی دولت، قیمتی سرمایہ سمجھ کر اس کو اپنی زندگی میں استعمال کیجئے۔ اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے عظیم ترین تحفہ خدا کی طرف سے ان اللہ و ملائکتہ، کہ وہ عمل خدا نے ہر چیز کا آرڈر دیا، یہ کرو یہ کرو یہ کرو، لیکن اللہ نے کہا یہ میں بھی کرتا ہوں تم بھی کرو، ٹھیک؟ تو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم نے یہ واحد عمل ہے جس میں خود بھی شریک ہوا ہے، تو آپ سب جانتے ہیں کہ بہترین رحمتوں والا عمل اور جس کا عظیم ترین کارنامہ یہ کہ ایٹ دا سیم ٹائم ریزر اور رائٹر کا کام کرے۔ امام رضا کا وہ فرمان کہ جو اپنے گناہوں کے مٹانے کی قدرت و قوت نہ رکھتا ہو، اصول کافی کی حدیث، بہار کی روایت، کہ اسے چاہیے کہ مسلسل درود پڑھے کہ بنیادوں کو ختم کر دیتا ہے گناہ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گناہ کرتے رہیں درود پڑھتے رہیں، نہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو، جو ہو چکا اس کو مٹانے کی کوشش کریں۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے ہی درود پڑھنا شروع کیا ادھر گناہ مٹنے لگے اور ادھر نیکیاں لکھی جانے لگی۔ اتنی رحمتوں کے سر چشمے پانے کے باوجود بھی اگر ہم فشار میں چلے جائیں، عذاب میں چلے جائیں، تو یہ ہماری اپنی بدقسمتی ہے، جبکہ ہم فاطمہ یعنی نجات دلانے والی، چھڑانے والی، عذاب سے کے چاہنے والے ہیں۔ بس آخری چیز اور میں پھر ربط مصائب کی طرف چلی جاؤں گی۔ حضرت زہرا کے وسیلے سے کیا ایسا کریں کہ ہم پہ ہماری زندگی میں بھی رحمتیں نازل ہوں، ہماری آخرت میں بھی؟ پھر وہی کہوں گی کہ وہ چیز جو روز مرہ میں ہمارے شامل ہے لیکن اس کی افادیت اور اہمیت کو ہم درک نہیں کر پاتے۔ میں ابھی جیسے محرم میں بھی کہہ رہی تھی، ہر شادی، نکاح، منگنی سے پہلے پڑھی جانے والی چیز، ہر مجلس میلاد سے پڑھی جانے والی چیز، اس کی اہمیت کو کاش ہم درک کر سکیں۔ روایت حدیث قصہ، جمع من شیعتنا و محبینا، پروردگار عالم نے کہا ہے وَنَزَلَتْ عَلَيْهُمُ الرَّحْمَةِ، کہ جب تم سب جمع ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے اوپر رحمتیں نازل ہوں گی۔ یہ روایت کا جملہ حدیث قصہ کے اندر کہ رحمتیں نازل ہوں گی تمہارے اوپر۔ حدیث قصہ کوئی معمولی نہیں ہے روایت کہ جسے فقط ہم ایک فیشن سمجھ کر، جسے صرف ہم ایک رسم سمجھ کر نکاح سے پہلے، منگنی سے پہلے اور جو مجلسوں سے پہلے پڑھا کے چلے جائیں۔ بہت معذرت کے ساتھ بسا اوقات مجالس میں نے دیکھا، ظاہر سی بات ہے اکثر اوقات ہمارا مجلس میں حدیث قصہ کے وقت بھی پہنچنا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہے مرثی خان اپنی مرثیے جو ہے سلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ہم نے اپنے اساتذہ کرام سے سنا جیسے ہی کسی معصوم کا نام آیا وہ معصوم یہاں پہ پہنچ گیا۔ جیسے ہی حدیث قصہ شروع ہوئی باری باری سب کا نام آ گیا نا، سب سے پہلے تو جناب فاطمہ زہرا کا ہی نام آتا ہے، گویا بی بی یہاں تشریف لے آئیں، سب آ گئے اور ہم اپنی باتوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔
سنیے، آیت اللہ تبریزی کی جب طبیعت خراب ہوئی، آیت اللہ بہجت کو پتہ چلا کہ ان کی طبیعت کی شفایابی کے لیے حرم معصومہ میں ایک دعا کے لیے کچھ جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اس دعا کا آغاز حدیث قصہ سے کیا جائے، تو کچھ مخالفین نے کہا کہ اس کی سند کا کچھ خاص پتہ نہیں ہے، لہٰذا حدیث قصہ کے بغیر شروع کیا جائے۔ آیت اللہ بہجت نے کہا کہ اگر حدیث قصہ کے بغیر دعا شروع کی جا رہی تو اس دعا کا پروگرام ہی کینسل کر دیا جانا چاہیے۔ جب مخالفین کو پتہ چلا کہ آیت اللہ بہجت نے اس دعا کے پروگرام کو کینسل کرنے کا کہا ہے تو ایک مرتبہ آیت اللہ بہجت کی بہرحال ہستی اور ان کی عظمت تو ایک مرتبہ خوفزدہ ہو گئی، کہنے لگے نہیں، آیت اللہ بہجت نے اگر یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب حدیث قصہ ہونی چاہیے۔ حرم معصومہ میں ان کے لیے حدیث قصہ کے ساتھ پروگرام ہوا، نہ صرف ان کو شفا یابی ہوئی، کون سا حرم معصومہ جس کے لیے امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے اللہم صلی علی محمد آیت اللہ مرشی نجفی سے کہا تھا کہ اگر تم ہماری جدہ حضرت زہرا کے قبر مطہر کی تجلیاں دیکھنا چاہتے ہو، ان کی قبر مقدس کی سارے فیضیابی چاہتے ہو تو تم قم میں حرم معصومہ کے روضے پر چلے جاؤ۔ گویا حرم معصومہ سے قبر مطہر حضرت زہرا کی ساری تجلیاں جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اور اسی ذیل میں شرح حدیث قصہ میں کہتے ہیں کہ ایک شخص کی جس کو کینسر ہو گیا، ٹھیک، تو کہتے ہیں جب اس نے ڈاکٹر سے آ کے پوچھا، ڈاکٹر نے ایکس رے کروایا اور گویا وہ نا امیدی دے رہا تھا۔ میں پہلے جملے سے اور آخری جملہ جوڑتے ہوئے اپنے بیان کو جو ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، حدیث قصہ حضرت زہرا سے جڑی ہوئی وہ رحمت ہے جس سے ہم سب فیضیاب ہو سکتے ہیں، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اس نے کہا بالکل مایوسی والی بیماری کینسر، تو کہنے لگا کہ اچھا وہ چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت عرصے کے بعد اس کی ڈاکٹر سے ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر نے پوچھا کہ تمہاری بیماری کہاں چلی گئی، تم تو بالکل صحیح لگتے ہو۔ اس نے کہا میں درست ہوں الحمدللہ۔ کہا تم نے کیا کیا؟ تمہاری بیماری تو کینسر، سب جانتے ہیں کہ علاج کے لائق نہیں۔ تو اس نے کہا تم نے کس ڈاکٹر کو دکھایا، کس سے علاج کرایا؟ آپ جواب سنیے گا۔ کہا وہاں دکھایا جہاں پہ سارے لا علاج مریضوں کو علاج مل جاتا۔ کہا اس کو دکھایا جہاں پہ ساری امیدیں جہاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن وہاں سے امید مل جاتی ہے۔ کہا تم نے کیا کیا؟ کہا میں نے روزانہ حدیث قصہ کی تلاوت کی اور حضرت زہرا سے توسل کرتے ہوئے دعا مانگی، بی بی نے مجھے شفا یابی نصیب کر دی۔ درود پڑھے محمد علیہ وسلم۔ اور اسی ذیل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، فقط جسمانی بیماری کے لیے نہیں، روحانی بیماری کے لیے بھی ہم توسل کریں حدیث قصہ کی رحمت کا سہارا لیتے ہوئے کہ بی بی میرے اندر اگر گناہوں کی کثرت ہے، میرے اندر اگر کینہ ہے، برائیاں ہیں، جو کچھ بھی ہے، بی بی حدیث قصہ کی تلاوت کے توسل سے آپ کے صدقے میں آپ طاہرہ ہیں، صدیقہ ہیں، راضیہ ہیں، مرضیہ ہیں، میرے اندر نفس کی طہارت پیدا ہو جائے، اتنی طہارت کہ آپ کے لال کی رحمتیں حاصل کر لوں، امام زمان سے ملاقات کر لوں۔ گویا ساری رحمتیں حاصل کرنے کے لیے میں اور آپ حدیث قصہ کا سہارا لے کر حضرت زہرا سے توسل کر سکتے ہیں، کیونکہ زہرا آئینہ رحمت ہے۔ عزیزان من، بس یہیں سے میں نے اپنے بیان اور آپ کی زحمتوں کو ختم کیا۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کی رحمت سے 18 سالہ زندگی میں ہر دشمن اور دوست فیضیاب ہوا ہے۔ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ ہم در زہرا پہ آئے ہوں اور زہرا نے اپنی رافت و رحمت سے مایوس کیا ہو، لیکن زہرا کے در پر آگ لے کر آ گئے اور زہرا کے در پہ لکڑیاں لے کر آ گئے، جبکہ ایک عام عورت کی حرمت بھی اہل بیت نے رکھی ہے اور چاہی ہے۔ وہ بشار نامی شخص کا کوفہ شہر میں آنا، امام صادق کا زمانہ، اور ایسے میں جب امام صادق کی خدمت میں آتا ہے تو عجیب اس کی کیفیت، امام صادق اس کو مہمان نوازی کے طور پہ کھجوریں پیش کرتے ہیں کہ کھاؤ، تو کہتا ہے میرا دل نہیں چاہتا۔ تو ایک مرتبہ بشار نامی شخص سے امام پوچھتے ہیں کہ کیوں نہیں کھاتے؟ کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ کر آیا ہوں، بنی عباس کے لوگ ایک عورت کو زد و کوب کر رہے ہیں، اسے مار رہے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا وہ ایک گڑھے میں گر گئی، اس کی کمر ٹوٹ گئی
اور وہ قاتلین زہرا پہ لعنت کر رہی تھی. بس بنی عباس کے لوگ اس عورت کو زد و کوب کر رہے ہیں، گرفتار کر کے لے گئے. امام صادق نے اتنا سنا اور اتنا روئے کہ مولا کی ریش مبارک جو ہے وہ تر ہو گئی. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا مسجد کوفہ گئے، مولا نے 2 رکعت نماز ادا کی اور ایک مرتبہ اس عورت کے حق میں دعا کی، پروردگار اس عورت پہ رحم فرما جس نے ہماری جدہ کے حق میں ان کے دشمنوں پر لعنت کی ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا نے کہا بشار سے جاؤ، اس کو دشمنوں نے رہائی دے دیے، جب اس سے ملنا ہے تو اسے میرا سلام کہنا. اپنی ماں کے چاہنے والوں پر ان کے بیٹے سلام کرتے ہیں. مجھے نہیں معلوم اس وقت امام زمانہ آپ کو سلام کر رہے ہیں کہ آپ ان کی ماں کے غم میں اپنے اپنے گھروں سے نکل کر آئے ہیں، اپنی ساری دنیا کی مصروفیت کو چھوڑ کر ایام فاطمیہ منانے کے لیے چل کر آئے ہیں. یقیناً زمانے کا مولا ہمیں سلام کرتا ہوگا، اور خوش نصیب ہمارا کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی آواز سن سکیں. ہائے وہ در کا جلانا، ہائے وہ میری بیوی کا در و دیوار کے بیچ میں پیس دیا جانا، ہائے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کا حسرت سے ماں کو دیکھنا. کہوں جملہ مائیں یہاں بیٹھی ہیں نا، مجھے اس منبر سے ہر سال حضرت زہرا اور حضرت زینب کے مسائل پڑھنے ہوتے ہیں نا. کہتے ہیں کہ اگر ماں کے سامنے بچوں کو مارا جائے مشکل ہے. جو کربلا کی ماں نے دیکھا اور برداشت کیا، ہاتھ رسن سے بندھے تھے، کبھی سکینہ کے منہ پر تماچا، کبھی کسی کے منہ پر تماچا، ان میں باقر بھی شامل ہے. لیکن بچوں کے سامنے ماں کو مارا جائے وہ اس سے بھی مشکل ہے. چھوٹی سی زینب، چھوٹی سی ام کلثوم، حسن حسین، ارے زہرا کو تماچا مارا گیا. حسرت سے بچوں نے ماں کو دیکھا. آیت اللہ اصفہانی کمپانی کہتے ہیں ارے دشمن جاہل نادان تھے جو سمجھتے تھے نور خدا کو آتش سے بجھا دیں گے. ارے اس کیل کے بارے میں ہم کیا جانے جو زہرا کے سینے میں چھپ گئی جس میں سرار الہی تھا. ارے بی بی کا جسم کمزور ہو گیا تھا، وہ پسلیاں کہ جس کے بارے میں امام حسن عسکری کا فرمان ماتم کر کے رو لینا. امام حسن عسکری سے جب کسی نے پوچھا آپ کی جدہ کی مصیبت، مولا نے بس ایک جملہ کہا اور بہت تڑپ کر کہا اگر دروازے پر لوگوں کے ہجوم کا شور نہ ہوتا تو پسلیوں کے ٹوٹنے کی آواز آتی. اور جب امام صادق سے کسی نے پوچھا آپ کی جدہ پہ سب سے مصیبت کا وقت کون سا تھا تو مولا نے فرمایا تھا جب میری دادی کو دروازے کے بیچ میں پیس دیا گیا. دروازے پہ کیل تھا جو ان کے چپ گیا اور محسن کا سخت ہو گیا. آغا یہ وحید خراسانی کہتے ہیں امام زمانہ کے پاس سارے تبرکات مگر ایک ایسا تبرک جس کے لیے متحمل نہیں ہو پاتے. کہا وہ کیل جس میں زہرا کا خون لگا ہوا ہے جو خشک ہو چکا ہے. کہتے ہیں ننھی سی زینب نے کس طرح ماں کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھا. حسن و حسین ساتھ چلے گئے. جب بابا پلٹ کر آئے ارے جس ماں سے گھر میں رونق تھی خدا سب ماں کو سلامت رکھے اور ہماری ماں صفت جیسی بہنوں کو سلامت رکھے جن کی
ماں دنیا سے چلی گئی، خدا انہیں غریق رحمت کرے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ارے زینب نے دامن تھام لیا اور کہا کہ بابا ارے حسن و حسین کو تو ارے ماں کی قبر دکھا دی، ارے مجھے تو ماں کی قبر دکھا دے۔ کہا ہے میرے لال ابھی صبح قریب ہو گئی ہے، ارے ایسا نہ ہو کوئی مدینے کا رہائشی تمہیں دیکھ لے، اگلا دن گزر جانے دو، جب رات نمودار ہوگی تو ہم تمہیں تمہاری ماں کی قبر پر لے چلیں گے۔ کہتے ہیں کسی نے کسی دن کے گزرنے کا اتنا انتظار نہ کیا جتنا زینب نے اس دن کے گزرنے کا کیا۔ جب رات آئی ارے ننھی سی بچی چادر پہن کے چلی، بابا نے ہاتھ تھاما، بھیا حسن حسین ساتھ چلے، ارے ابھی چاہتی تھی دور سے مرقد زہرا نظر آیا۔ آئے زینب جس پہ حسن نے سرے شام چراغ جلایا تھا، سمجھ گئی یہ ماں کی مرقد ہے، چاہتی تھی تڑپ کے ماں کی مرقد پہ جا کے ارے لپٹ جائے، بابا نے ہاتھ پکڑ لیا، حسن جاؤ پہلے چراغ بجھا دو، ایسا نہ ہو کہ کوئی گزرے میری زینب کو دیکھ لے۔ اب جو ارے زینب کے لیے چراغ بجھایا گیا، زینب مرقد زہرا پہ گئی، ارے ایک وقت وہ آیا، ارے دربار شام قریب آیا، زینب کی نظروں میں وہ تصور آیا، چھوٹی سی زینب، رات کا وقت، سر پہ چادر، ساتھ میں علی، حسن حسین، مگر ہائے آج عباس کا کٹا ہوا سر، حسین کا نوکے نیزہ پہ سر، چادر نہیں ہے سر پہ، شرابیوں کا دربار، نابیرموں کا مجمع، نجف کی طرف رخ کیا، بابا ارے زینب کی مدد کو، میں کہوں لائنوں آنکھیں بند کر لو کہ کٹے ہوئے بھائی کے سر کے ساتھ، ارے زنجیروں میں جکڑی ہوئی بابت کے ساتھ، قیدی بیواؤں اور یتیموں کے ساتھ، ارے عباس کی بہن، شرابی کا دربار، یا زہرا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم يا واسع المغفرة۔ پروردگار تجھے دکھے دل قلب حضرت زہرا، قلب حضرت زینب کا واسطہ ہمارے ناسوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگار ان آنسوؤں کے صدقے ہمارے قلب کی طہارت فرما۔ پروردگار تجھے ہر اس لمحے کا واسطہ جب جب زہرا نے، جب جب زینب نے اپنے بابا کو یاد کیا، پروردگار ہمیں واقعاً حضرت زہرا، حضرت زینب کے صدقے میں اپنی اپنی زندگیوں میں باکمال بننے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو حضرت زہرا کے بیٹے کے لائق انشاءاللہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار خصوصاً یہاں جتنی بیویاں بیٹھی ان سب کے دلوں میں جو جو رنج و غم ہے اس کو زائل فرما۔ پروردگار ہمارے یہاں جتنی بیٹھی ان سب کو صحت و سلامتی اور حیات عطا فرما۔ ان سب کا سایہ ہم سب کے سروں پہ قائم رکھ۔ سب کی ماؤں کو اور والدین کو صحت و سلامتی حیات دے۔
جن کی مائیں نہیں ہیں مولا ان سب کو غریق رحمت جوار فاطمۃ الزہرا میں جگہ عنایت فرما۔ پروردگار ہمارے بچوں کو سیرت حضرت زینب، سیرت مولا حسن اور حسین پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جس جس کے دل میں جو جو حاجت ہے آج آئینہ رحمت حضرت فاطمہ زہرا کے در پہ ہیں، ان کے صدقے سے سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ پروردگار ہم یہاں جتنے بیٹھے ہیں ہم سب کے مرحومین پہ اپنے غفران و رضوان کی بارش فرما۔ پروردگار حضرت زہرا کے صدقے سے ہم سب کو بھی فشار قبر اور عذاب قبر سے بچا لے۔ ہم سب کو ہمارے مرحومین کو امام زمان کے لشکر ان کی دعاؤں اور ان کے ظہور میں شامل فرما۔ آمین بحق محمد وآلہ الطاہرین۔